میرے رب، میری حالت یہ ہے کہ کمزور اور بوسیدہ ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، اور بالکل سفید ہو گیا ہے میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے، اور اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہو اے میرے رب، اور میں نامراد رہا ہوں، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بے دین رشتہ داروں سے کہ وہ میرے بعد دین ضائع نہ کر دیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث، جو وارث بنے میرا اور وارث بنے یعقوب کے خاندان کا، اور بنا دے اسے اے میرے رب پسندیدہ سیرت والا۔ اے زکریا، ہم خوشخبری سناتے ہیں تجھے ایک بچے کی، جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے نہیں بنایا اس کا کوئی ہم نام اس سے پہلے۔ حضرت ایوب بیمار ہوئے تو صحت یابی کے لیے صرف اپنے رب کے حضور دست بدعا ہوئے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یاد کرو ایوب کو جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ مجھے پہنچی ہے سخت تکلیف، تو ارحم الراحمین ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس طرح فریاد کرتے ہیں، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ پھر اس نے پکارا تہ در تہ اندھیروں میں، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کے دوران بھوک سے تل ملائے تو یوں دعا گو ہوئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے مالک، واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آسمان سے خوان نعمت کا مطالبہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان الفاظ میں اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے خوشی کا موقع ہو، اور تیری طرف سے معجزہ ہو، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بے شمار دعائیں کی اور اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعاؤں کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ ہجرت کے وقت ان الفاظ میں فریاد کناں ہوئے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب، جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے مجھے لے آ سچائی کے ساتھ لے آ، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔ حصول علم کے لیے اپنے رب کے حضور درخواست پیش کرتے ہوئے اس طرح التجا کرتے ہیں، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ طائف والوں نے آپ پر پتھراؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب طبیعت سنبھلی تو اس عاجزانہ طریقے کے ساتھ اپنے رب سے داد رسی کے لیے دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ۔ بار الہا، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کی فریاد کرتا ہوں۔
یا ارحم الراحمین، تو کمزور لوگوں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے، پس مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تیری عافیت میرے لیے کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کے واسطے سے پناہ چاہتا ہوں، جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے۔ معزز بھائیوں اور قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ نے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں سماعت فرمائیں اور ان کا ترجمہ بھی سنا۔ غور کریں اور انصاف فرمائیں کہ کسی پیغمبر نے اپنی دعا میں اپنے سے پہلے یا بعد میں آنے والے کسی پیغمبر کے واسطے، وسیلے، صدقے اور اس کی حرمت سے نہیں مانگا۔ انبیاء کی دعوت کا پہلا مقصد یہی تھا اور ہے۔ تمام لوگوں کو ہر حال میں صرف اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے۔ رب کریم سے مانگتے وقت کسی کے واسطے اور وسیلے سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کے وسیلے اور واسطے سے مانگنا جائز ہی نہیں، سنت نبوی بھی ہے۔ عبادت کی دوسری قسم نماز ہے۔ نماز میں آدمی 4 حالتیں اختیار کرتا ہے: قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد۔ یہ 4 حالتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قیام کے بارے میں شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ تشریف فرما ہو تو چھوٹے آدمی کا حق ہی نہیں بلکہ فرض ہے کہ وہ بھی بیٹھ جائے۔ سینئر بیٹھا ہوا ہو اور جونیئر کھڑا رہے، شریعت اس ادب کو پسند نہیں کرتی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال لم يكن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من کراہیتہ لذلك۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا۔ ہم آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں کرتے۔ دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بزرگ یا بڑے کے تشریف فرما ہونے کے ساتھ دوسرے بھی بیٹھ جائیں، کیونکہ دین اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ایک بیٹھ جائے اور دوسرا کھڑا رہے۔ یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے اور نماز کے رکن قیام کے مشابہ ہے۔ نماز میں دوسری حالت رکوع ہے، جس کا معنی ہے جھکنا۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو فطری طریقے سے ملے، جس میں نہ اکڑاؤ ہے اور نہ ہی بے جا جھکاؤ۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو ملتے وقت لوگ دور سے جھکے آتے ہیں۔ ملاقات کے اس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی یا دوست کو ملے تو وہ اس کے لیے جھک سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ قابل صد احترام خواتین و حضرات، افسوس انسان جب اپنا مرتبہ و مقام کھو بیٹھتا ہے تو پھر اپنے جیسے انسان ہی نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہوئے لوگوں کی قبروں پر بھی جھکا جاتا ہے، جس کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کسی کے سامنے جھکنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز میں تیسری حالت اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ نماز کا عظیم جزو اور انسان کی عاجزی کی انتہا ہے۔ اس سے آگے نہ انسان جھک سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر عاجزی اختیار کر سکتا ہے۔ اگر آدمی سجدے کی حقیقت سمجھ جائے تو وہ کٹ مرنا گوارا کر لے